افسوس کی بات ہے کہ اکثر انسان اپنی زندگی جتنا پیسہ کماتے ہیں اس طریقے سے زندگی مجھے ایک چٹ ملی کہ لوگ پیچھے چل رہے ہیں. مجھے ایس پی صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ جب میری تقریر شروع ہوگی تو پیچھے کون نہیں جائے گا, کیونکہ پیچھے بیک ڈراپ ہے. تو میں التجا کرتا ہوں ایس پی صاحب سے کہ پیچھے کوئی چلے نا, کیونکہ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے, کروڑوں لوگ دیکھ رہے. پاکستان میں ہو رہا ہے لیکن دنیا بھر سب لوگ پیس ٹی وی پہ دیکھ رہے. تو دیکھو ایس پی صاحب آپ کو تالی مار رہے سب لوگ, لاہور کے لوگ. انشاءاللہ پبلک میں آگے ہونا چاہیے, پیچھے نہیں, برابر نا؟ انشاءاللہ. تو اکثر انسان کیا کرتے ہیں, اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کرتے جس طریقے سے پیسہ کماتے. جتنا پیسہ کمائیں گے اتنا بڑا گھر لیں گے, اتنے اچھے کپڑے پہنیں گے, اتنے اچھی گاڑی لیں گے, پین پہنیں گے, جوتے پہنیں گے. جیسے زندگی کا مقصد ہے پیسے کمانا. افسوس کی بات ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ غریب انسان کو جنت میں جانا اور آسان ہے بنسبت امیر انسان کے, کیونکہ حساب کتاب کم رہے گا. اکثر ہم کیا ہے, ہمارا سینٹر کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ خود غرض ہوتے, سیلف سینٹرڈ. کچھ لوگ فیملی سینٹرڈ ہوتے, کچھ لوگ سوسائٹی سینٹرڈ ہوتے, کچھ لوگ نیبر سینٹرڈ ہوتے, کچھ لوگ پاور سینٹرڈ ہوتے, کچھ لوگ فیم سینٹرڈ ہوتے. انسان ہونا چاہیے اللہ سینٹرڈ. کون سا سینٹر؟ اللہ سینٹرڈ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دھاریات میں, سورہ نمبر 51 51, آیت نمبر 56 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے جن اور انسان کو بنایا صرف اللہ کی عبادت کے لیے. تو ہمارا مقصد زندگی کا ہے اللہ کی عبادت. اگر آپ اللہ کا پیغام مانتے ہیں, اللہ کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں, آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اگر جو چیز اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ فرض ہے, اگر ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ہم عبادت کرتے ہیں. جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم پرہیز کرنا چاہیے, اگر ہم پرہیز کرتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول, اللہ کی بات مانو, اللہ کے رسول کی بات مانو. اگر ہم اللہ کے رسول کی ہدایت پہ عمل کرتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جو چیز اللہ کے رسول نے کہا کرو اگر ہم کرتے ہیں, اور جو چیز اللہ کے رسول نے کہا نہیں کرو اور ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کیونکہ یہ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور ہمارے حیات مقصد بیان کرتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن عالمی ضرورت. ہمارا خالق کون ہے؟ بے شک اگر آپ کو کہا جائے گا اللہ کون ہے تو کیا جواب دیں گے؟ کون ہے؟ سب سے بہترین جواب اور سب سے مختصر سا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اخلاص میں, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4, قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد,
اللہ ایبسولوٹ انٹرنل، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں. یہ سب سے مختصر سا جواب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈیفینیشن ہے. اس کی تعریف تو ایسا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ لقمان میں، اگر آپ سارے پیڑ کو دنیا میں قلم بنا دیں گے اور سارے سانس، سارے سمندر اور سانس سمندر ملا کے شے بنا دیں گے، انک بنائیں گے، تو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں لکھ سکتے. لیکن سب سے مختصر سا جواب ہے سورہ اخلاص. سورہ اخلاص از دا لٹمس ٹیسٹ، ٹچ سٹون. ٹچ سٹون، آپ سونے کو جاننے کے لیے سونا کتنا کھرا ہے جاننے کے لیے کیا کرتے؟ آپ ٹچ سٹون کے اگینسٹ سونے کو رب کرتے ہیں، رگڑتے ہیں، اور جس طریقے سے اس کا رنگ آتا ہے ہم چارٹ پہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سونا 24 کیرٹ ہے یا 22 کیرٹ ہے یا 18 کیرٹ ہے، یا سونا نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے. سورہ اخلاص اللہ کو پہچاننے کا تلسمہ ہے، اللہ کو پہچاننے کا ٹچ سٹون ہے، لٹمس ٹیسٹ ہے. مثال کے طور پہ کئی انسان کہتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. ہم ابھی چیک کریں گے اس تلسمے کے ساتھ سورہ اخلاص کے وزن پہ، کیا بھگوان رجنیش ٹیسٹ پاس کرتے ہیں کیا نہیں، اس ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں کیا نہیں. سب سے پہلا ٹیسٹ، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا رجنیش ایک ہی ہے؟ کئی انسان کہتے ہیں میں بھگوان ہوں، اور ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان میں کئی ہزاروں لوگ کہتے ہیں کہ میں بھگوان ہوں. رجنیش ایک نہیں ہے، لیکن رجنیش سے بھد کہیں گے نہیں وہ ایک ہے. ہم دوسرے ٹیسٹ پہ جاتے ہیں، دوسرے آیت پہ. اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، صمد ہے، ایبسولوٹ انٹرنل. کیا رجنیش ایبسولوٹ انٹرنل ہے؟ ہمیں پتہ لگتا ہے اس کے بایوگرافی سے کہ رجنیش کو ڈائبٹیز ملائٹس تھی، رجنیش کو استھما تھا. سوچ سکتے خدا کو استھما ہے، خدا کو ڈائبٹیز ملائٹس ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ رجنیش پیدا ہوئے مدھیہ پردیش میں، ان کے والدین تھے جو ان کے شاگرد بن جاتے ہیں، اور 1981 میں رجنیش جاتے ہیں امریکہ اور لاکھوں لوگ کو بیوقوف بناتے ہیں. اپنا ایک نیا ولیج، ایک نیا گاؤں بناتے ہیں جسے کہتے ہیں اوریگون سٹی میں رجنیش پورم.